بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ ان کی حکومت پر انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے یہ پریشر ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ دوبارہ سے اپنے تجارتی تعلقات بحال کریں۔ مفتاح اسماعیل نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے اس حوالے سے قوم کو آگاہ کیا، جبکہ اس حوالے سے پہلے سے ہی یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ میں بھی آگے چل کر پاکستان بھارت اور اسرائیل کے ساتھ اپنی ٹریڈ ایکٹیویٹیز پھر سے شروع کر دے، خصوصاً جب سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنی حکومت کے ہمراہ قطر کا دورہ مکمل کر کے واپس آئے ہیں۔ تاہم اسی دورے کے حوالے سے کچھ میڈیا رپورٹس یہ بھی سامنے آئی ہیں کہ قطر میں حکومت پاکستان اور اسرائیلی وفد کے درمیان ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا تھا، جس میں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان ٹریڈ اینڈ ڈپلومیٹک ریلیشنز کی ریسٹوریشن کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی، جبکہ اسی اجلاس میں پاکستان کو بھارت کے ساتھ پھر سے اپنی ٹریڈ ایکٹیویٹی شروع کرنے پر بھی زور دیا گیا، جس کا عملی ثبوت مفتاح اسماعیل کا بھارت کے حوالے سے حالیہ یہ بیان ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو کرنٹ اکنامک سچویشن ہے اس کو دیکھ کر تو یقینی طور پر پاکستان کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کے تمام ممالک کے ساتھ ٹریڈ اینڈ ڈپلومیٹک ریلیشن بحال ہوں، تاکہ اس کے ذریعے پاکستان بھی اپنی ایکسپورٹس کو انہینس کر سکے، جو کہ پاکستان کی اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی اکانومی کا سہارا لے کر بھارت اور اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنا لیں، اور ویسے بھی بھارت اور اسرائیل کا تو مقصد ہی پاکستان اور اسلام کو سرے سے ختم کرنا ہے، لہٰذا وہ آپ کی اکانومی کے حوالے سے کیسے ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں؟ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل آپ کا ویل وشر ہو سکتا ہے تو پھر نعوذ باللہ آپ اللہ پاک کے ارشاد مبارک کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، جس نے خود قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے کبھی بھی نہیں۔ اور جہاں تک بھارت کی بات ہے تو یہ آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ یہ وہی انڈیا ہے جس نے پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ سے خارج نہیں ہونے دیا، اور جو اب تک IMF پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کر رہی، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ بھارت کا ایکسٹرنل پریشر تھا۔ اس کے علاوہ آپ مقبوضہ کشمیر کے 5 اگست 2019 سے پہلے والے اسٹیٹس کی بحالی کے بغیر کیسے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان آرٹیکل 370 اور 35A کی سسپینشن کے بغیر انڈیا سے اپنے ٹریڈ ریلیشن ریسٹور کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب لیا جائے گا جیسے پاکستان نے کشمیری مسلمانوں کے خون پر سودا کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات بحال کیے ہیں، لہٰذا کل تک جو آپ کا صف اول کا دشمن تھا وہ آج ایک دم کیسے آپ کا ویل وشر ہو سکتا ہے؟ اٹس ویری انفارچونیٹ۔ اگر تو آپ کو اپنی اکانومی کی اتنی ہی فکر ہے تو کیوں نہیں آپ نے روس اور ایران کے ساتھ اپنے ٹریڈ ریلیشن بحال کیے؟ صرف اس وجہ سے کہ کہیں امریکہ آپ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے روس اور ایران پر فائنینشیل سینکشنز عائد کی ہوئی ہیں۔ تو پھر عمران خان صاحب آپ کے بارے میں ٹھیک ہی کہتے تھے کہ پاکستان میں امپورٹنٹ حکومت مسلط کی گئی ہے جس کا مقصد پاکستانی عوام کی بجائے امریکہ کو خوش کرنا ہے، اور ان کی باتیں دن بہ دن سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ ایون اب تو افغانستان بھی روس سے اس کا آئل اینڈ گیس خریدنے جا رہا ہے، تو پاکستان کیوں نہیں اپنے انٹرسٹ میں فیصلے کر سکتا؟ جبکہ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو ویسے تو ہر دوسرے دن بیرون ملک دورے پر چلے جاتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی اب تک انہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ میں کسی ملک کا دورہ نہیں کیا، کیونکہ اگر انہوں نے ملکی مفاد میں کسی ملک کا دورہ کیا ہوتا تو اس کے اثرات بڑے واضح نظر آنے تھے۔ اگر تو ہم بالکل ہی امریکہ کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں تو اس سے ہماری مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ نو ڈاؤٹ پاکستان کی اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے اس اعتبار سے ہم امریکہ کے ساتھ اپنے بالکل تعلقات ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں کہ آپ امریکہ کا ہر حکم آنکھیں بند کر کے ہی مانا شروع ہو جائیں، بلکہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات رکھنے چاہیے، کیونکہ جس طرح پاکستان کا امریکہ کے بغیر گزارا نہیں، سملرلی امریکہ بھی افغانستان سمیت بہت سے اہم ایشوز پر پاکستان کی مدد کے بغیر آگے نہیں چل سکتا، لہٰذا ہمیں امریکہ کے حوالے سے گیو اینڈ ٹیک کی پالیسیز کو اپنانا چاہیے، نہ کہ یس بوس کی۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی۔
ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔